نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، زانیوں اور شرابیوں کو دین سنایا، کل لا الہ الا اللہ فتفلحوا، تم سب کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح کے معیار اور سکسیس اور کامیابی کے معیار ہمارے ہاں کیا ہیں؟ گھر ہیں، کپڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو گھر کپڑے سے محروم کیا۔ مصعب بن عمیر، میں نے کل بھی سنائی بھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا آیا، کھانا بڑا لذیذ اور خوشبوئیں دے، آپ نے دیکھ کر کے کھانا دیکھ کر اچانک دل بدل گیا، تو فرمایا کہ اچانک کہنے لگے ہائے ہائے ہائے، ایک ہمارا یار مصعب بن عمیر ہوا کرتا، ان کی شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی، ہم شکل تھے آپ جیسے، کہ ایک ہمارا یار مصعب ہوا کرتا تھا۔ تو مکے میں جب وہ گزرتا تھا تو خوشبوؤں سے لوگ پہچان لیتے مصعب جا رہا ہے، اور جوڑے کی باری، جو کپڑے پہنتے تھے سال کے بعد جوڑے کی باری آئی، اتنے جوڑے انہوں نے بنوا رکھے تھے۔ فرمایا پھر اس نے نبی کا دین قبول کر لیا، اور وہ پھر جب نبی کا دین قبول کر کے شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر، ہاں، تو رسول خدا نے انہیں کفن دیا، تو اللہ کے نبی کے پاس بھی اتنا کفن نہیں تھا کپڑا کہ اس کو پورا آ جاتا، حضور اس کے پاؤں پہ کپڑا کھینچتے تو منہ ننگا ہو جاتا، اور منہ پہ کپڑا کھینچتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ سرکار نے کہا منہ ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر ازخر گھاس جو ہے یہ اس کے اوپر ڈال دو، ہاں۔ تو اس بات کو سوچ کر عبد الرحمن بن عوف اس قدر ہوئے اور لونڈی کو ہاتھ سے اشارہ کر دیا ایسے کر کے، اور داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا لے جاؤ کھانا، اس کھانے کا کیا کھانا، دنیا کی کیسی بے ثباتی ہے کہ یہ چیزیں کچھ نہیں رہ جاتی، ہاں جی۔ دین قبول کرنے کا حضرت عبداللہ کو یہ فائدہ ہوا ذوالبجاجہ دین کہ دین قبول کیا تو چچا نے کہا جائیداد میں سے ایک حصہ نہیں ملے گا۔ بہترین کپڑے جوتے پہننے والا نوجوان کپڑا جوتا پہن کر جا، دین قبول کر لیا رسول اللہ کے، حتیٰ کہ کئی دن تک کمرے میں بند رکھا، اور آخر میں جب جانے لگے تو کہا کپڑے بھی اتار جاؤ، یہ ہمارے ہیں۔ عبداللہ کو ننگا کر دیا، اور ننگا کر کے سردی کی رات میں گھر کے باہر کھڑا کر دیا۔ عبداللہ دروازے پہ زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو اس طرح کر کے چاروں چانوں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ تو آواز صبح کے وقت ماں کو دیا، ماں بھی مل گئی چچا کے ساتھ۔ اب ماں ظالم جب آدمی ہو جائے تو پھر کیا کہے؟ ماں نے کہا کیا ہے؟ کہا میں کچھ نہیں مانگتا، صرف سطر ڈھانپنے کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑا مانگتا، اماں وہ دے دے۔ ہاں، تو ماں نے ایک کھیس تھا وہ اس طرح اس کی طرف اچھال دیا۔ جب اچھال دیا تو لڑکے نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اس سے اپنی شرمگاہ کے اوپر لپیٹ لیا، ایک اس نے اوپر لے لیا۔ سخت سردی میں مدینے میں پیدل چل پڑا، 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بھوکا پیاسا صبح فجر پہنچا، تو فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مالا کیا حال ہے یا عبداللہ، اے عبداللہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ یاد آ گیا۔ عبداللہ تو کپڑے بڑے ٹاپ کے پہنتا تھا، ہاں، اس زمانے میں بھی برانڈ آتا تھا، چائنا کا مال اس وقت بھی وہاں پہنچتا تھا، ریشم پہنتے تھے چائنا کا بنا ہوا۔ حضور نے فرمایا تیرے سے کیا ہوا؟ کہ دین سیکھنے کی پاداش میں اور آپ کو ماننے کی پاداش میں یہ ہوا میرے ساتھ۔ ہائے ہائے ذوالبجاجہ، نبی نے کہا 2 کمبلوں والے۔ بتاؤں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ وقت آیا کہ حضرت عبداللہ کو نبی علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ، کہتے میں شہادت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ میں عبداللہ پر کفار کی تلواروں کو حرام کرنے کی دعا مانگتا ہوں کہ اس کو تلواروں کے ساتھ شہادت نہ ہو۔ کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ عبداللہ کو ایک مارکے کے اندر بخار چڑھ گیا، وہ آئے مدینہ میں آ کے فوت ہو گئے۔ اب سنیے، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک رات کے وقت میں جنازہ ہے، رات کے وقت میں جنازہ۔ عبداللہ بن مسعود جو سب سے بڑے قاری، انہوں نے دیا پکڑ رکھا ہے۔ ایک جسم ہے جس کو ابو بکر اور عمر ایک قبر میں اتارنے کے لیے ایک آدمی کو دے رہے ہیں، اور جو آدمی اس کے جسم کو پکڑ کے قبر میں رکھنے والا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ میرے دل میں ایک پکار اٹھی، یا اللہ کاش جنازہ میرا ہوتا، کاش جنازہ میرا ہوتا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، جس کو خود سرکار نے دفنایا ہو، میں اس سے راضی ہو گیا، تو اس سے راضی ہو جا۔ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے خود بنایا ہے، اوپر آپ ڈالی مٹی سرکار نے اس کے اوپر، کہا میرے لیے کیا چھوڑ کر آ گیا، سرکار نے مٹی ڈالی اس کے اوپر، سارا کچھ ڈالنے کے بعد حضور نے بتایا اللہ میں جب تک تیرا عبداللہ زندہ رہا میں تجھ سے راضی ہو رہا، اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما، اللہ اس کو جنت۔ اتنی لمبی دعا کی، صحابی کہتے ہیں جو سب سے زیادہ لمبی دعا میت کے لیے کی گئی ہے وہ اس صحابی کے لیے کی گئی۔ یہ جتنے مولوی آپ کو پڑھ کر عربی میں سناتے ہیں بڑی بڑی دعائیں، وہ دعا آپ نے، ہاں جی، یہ کس شے کی سزا ہے؟ یہ صرف نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی سزا ہے۔ ہاں جی، لوگوں نے ہجرتیں کر دیں، دین چھوڑ، سب نے گھر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، چلے گئے، کیا فائدہ عبداللہ کو دنیاوی طور پر ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں ایک فائدہ ہوا، ایک فائدہ ہوا، وہ کامیابی وہ دنیا میں لے گیا جس سے بڑی کامیابی دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اپنے اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا اور اپنے نبی کو جاتا ہوا راضی کر گیا۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے لیے آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں کہ وہ اپنی جوانی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ یہ تو دنیا ہے، اس دنیا میں ٹائی پڑی ہوئی ہے، سامنے رکھ کر شمع وہ دیکھتے ہیں، دیکھیے جاتا ہے پروانہ کدھر، ادھر یا ادھر۔ شمع رکھ دی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا ہے، یہ میں ہوں، دونوں میں سے ایک لے لو، کس کو لینا چاہتے ہو؟ آج وہ وقت آ گیا ہے، سرکار نے فرمایا وقت آ جائے گا دین اتنا اجنبی ہو جائے گا کہ جس طرح ہاتھ پر کوئلہ رکھنا دشوار ہوتا ہے، اسی طرح میرا دین قبول کرنا دشوار ہو جائے گا۔ آج آپ جائیں لوگوں کو دین بتائیں، آپ کہیں کہ آؤ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم کریں، مسجد میں نکاح کریں اور کوئی رسم نہ کریں اور کوئی جہیز نہ لیں اور ہم اس طرح سے کریں، لوگ کریں گے؟ لوگ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہے، ہم آپ کی لڑکی داڑھی رکھ لیں، نوجوان تھوڑی سی کہا ہم اپنی بیٹی کس کو دیں گے؟ نقاب کرنے والی اتنی بھی ہمیں دیندار، اتنا بھی دیندار نہیں چاہیے، پھر کتنا چاہیے بتا دو نا ہمیں، کتنا چاہیے تمہیں دیندار؟ نہ کریں۔ آج وہ وقت آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں جو لوگ ثابت قدم رہیں گے، فرمایا طوبی لہم، ان کو خوشخبریاں دے دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا مگر بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئے اور برے وقتوں میں میرے دین کو اپنے ساتھ تھام کے بیٹھے رہے، طوبی لہم۔ حضور نے فرمایا سبع مرتن و مرۃ واحدۃ لکم، ایک دفعہ کی خوشخبری میرے صحابہ تمہارے لیے کہ تم نے مجھے دیکھا، لیکن 7 دفعہ کی خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے مجھے بن دیکھے مانا۔ یہ ہمیں 7 دفعہ کی خوشخبری سرکار نے دی ہے کہ تم نے مجھے نہ تم نے معجزے دیکھے، نہ جبریل اترتا دیکھا، نہ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، نہ تم نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں سنا ہی ہے نا ہم نے کہ 14 صدیوں پہلے اتر کر وہ پھر سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہاتھی؟ ایک نسخہ، روگ لگے ہوئے تھے دلوں کو، دنیا پریشان تھی۔